بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی شیطان کے پجاری، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بیچارہ شیرف پہلے ہی پوری سرگرمی سے قاتل کی تلاش میں تھا۔ اس نے کیبن کا باریک بینی سے جائزہ لیا تھا، لیکن ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے ظاہر ہوتا کہ قاتل زبردستی کیبن میں داخل ہوا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق قاتل ایک سے زیادہ تھے، اور ہنری ان پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اس نے قاتل یا قاتلوں کو اندر بلا لیا تھا۔ ایک آدمی ہنری کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خاصا طاقتور آدمی تھا۔ ایک آدمی نے اسے قابو کیا ہوگا اور دوسرے نے اس کی گردن پر چاقو پھیر دیا ہوگا۔ اس کے بعد قاتل نے یہی چاقو جولیا کی پشت میں اتار دیا ہوگا۔ کیبن سے کچھ غائب نہیں تھا، اس کا مطلب تھا آنے والے محض میکانزا کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہنری اور جولیا انہیں اسے لے جانے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی اغوا کنندگان انہیں بعد میں گواہی کے لیے زندہ چھوڑ سکتے تھے۔ قاتلوں کے لیے انہیں قتل کرنا ناگزیر تھا۔ شیرف نے جم سے بھی بیان لیا۔ وہ رات کے وقت بار سے آ رہا تھا اور ہنری کے کیبن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اتفاق سے اندر دیکھ لیا تھا۔ اس سانحے نے پورے اسپین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر شخص بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ رات کو رضاکار اور پولیس کے جوان مل کر گشت کرنے لگے تھے۔ خراب موسم کے باوجود یہ لوگ ساری رات پہرا دیتے، ایک ایک گھر جا کر لوگوں کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے، مگر اول تو اتنے بڑے علاقے کی نگرانی ممکن نہیں تھی، دوسرے اگلا وار مجرم یا مجرموں نے ایسی جگہ کیا تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسپین ٹاؤن کے چرچ کے ساتھ ہی چھوٹا سا یتیم خانہ تھا۔ یہ چرچ کی زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ اس چرچ میں 12 یتیم اور بے سہارا بچے پرورش پا رہے تھے۔ ان میں 2 شیرخوار بچے تھے۔ چرچ کی 2 نن ان بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش پر مامور تھیں۔ رات سوتے وقت انہوں نے حسب معمول بچوں کو دیکھا۔ سب بچے سکون سے سو رہے تھے۔ چیک کرنے والی نن نے ساری لائٹس بند کیں۔ دروازے اور کھڑکیاں شدید سردی کی وجہ سے پہلے ہی بند تھے۔ نن سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے انہیں چیک نہیں کیا۔ ایک کھڑکی کھلی تھی۔ رات کسی وقت وہ شیطان اس راستے سے اندر آئے اور دونوں شیرخوار بچوں کو لے گئے۔ اتفاق سے حال میں سونے والے ایک بچے کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی عمر 10 سال تھی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہے۔ اس سے 2 افراد جنہوں نے سر سے پاؤں تک سیاہ رنگ کے چوغے پہنے تھے آئے۔ انہوں نے دونوں شیرخوار بچوں کو اٹھایا اور اسی خاموشی سے کھڑکی سے باہر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کھڑکی اسی طرح بھیڑ دی۔ لڑکا مارے خوف کے دم بخود تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اسے ہوش آیا اور وہ چیختا چلاتا ہال سے باہر چرچ کی طرف بھاگا۔ چرچ کے پادری ابراہم جیسن اپنے دفتر میں تھے۔ بچے کی چیخو پکار سن کر وہ باہر آئے۔ بچے پر اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ پوری بات بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پادری اسے لے کر حال میں آیا اور بچوں کو غائب پا کر اس نے فوری طور پر ایک شخص کو شیرف کے دفتر روانہ کیا۔ چند منٹ میں شیرف وہاں تھا۔ رضاکاروں اور لوگوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پر اسپین ٹاؤن کا رخ کیا۔ واردات کے آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے اسپین ٹاؤن کے آس پاس کے جنگل کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی شیرف کے آدمی گھر گھر جا کر دیکھ رہے تھے اور لوگوں سے ان چوغا پہنے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو چرچ کے یتیم خانے سے 2 بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس واردات سے پولیس کا ذہن 11 سال پہلے لکڑہارے کے بچے کے اغوا کی طرف گیا۔ اس کے 4 سالہ بچے نے بھی ایسے ہی چوغا پوشوں کا ذکر کیا تھا، مگر اس کی کم سنی کی وجہ سے کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ 11 سال بعد چرچ کے اس 10 سالہ بچے نے اغوا کرنے والوں کا بالکل وہی حلیہ بتایا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ سوائے ان 2 بچوں کے اور کسی نے بھی ان سیاہ پوشوں کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف رات کی تاریکی میں اس حلیے میں شکار کے لیے نکلتے تھے۔ جو بچے دن دہاڑے اغوا ہوتے تھے انہیں یہ مجرم عام افراد کے حلیے میں اغوا کرتے تھے۔ اس بار شیرف نے اپنے خاص اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے
پورے اسپین میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ اس نے تمام افراد کو 9 سے صبح 6 بجے تک اپنے گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ خلاف ورزی کرنے والے کو کڑی پوچھ گچھ اور جرمانے کے لیے تیار رہنا تھا۔ اس کے بعد شیرف نے اپنے ماتحتوں کے ہمراہ پورے اسپین کے ایک ایک گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ وہ ایک ایک گھر کی باریک بینی سے مکمل تلاشی لیتے تاکہ گمشدہ بچوں کا کوئی نشان مل جائے۔ یہ تلاشیاں اس مفروضے کے تحت لی جا رہی تھی کہ یہ جرائم علاقے کا ہی گروہ کر رہا ہے، اس میں باہر کا کوئی فرد ملوث نہیں ہے۔ شیرف نے اعلان کیا کہ وادی کی ایک ایک عمارت کی مکمل تلاشی لی جائے گی، حتیٰ کہ ہسپتال اور پولیس اسٹیشن کی بھی تلاشی لی جائے گی۔ تلاشیوں کا یہ سلسلہ پورے 1 مہینے تک جاری رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی گھر سے کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی۔ لوگ چکرا گئے تھے۔ آخر بچے اغوا کرنے والے اور لوگوں کو قتل کرنے والے کہاں سے آتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے؟ کیا یہ بدروحوں کی کارستانی تھی جو ماورائے عقل طریقے سے یہ کام کر رہی تھیں؟ مگر کئی باتیں ایسی تھیں جو اشارہ کرتی تھیں کہ یہ کارروائیاں انسانوں کی ہیں۔ اول مزاحمت کرنے والوں کا قتل جو قطعی مادی طریقے سے کیے گئے تھے۔ اگر یہ غیر انسانی مخلوق کا کام ہوتا تو وہ انسانوں کو مارنے کے لیے ایسے طریقے اختیار نہ کرتی۔ تلاشیوں میں ناکامی کے بعد شیرف جیرارڈ بل نے کیس کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے درخواست کی۔ اس بار وہاں سے 2 اسپیشل ایجنٹ بھیجے گئے۔ وہ کئی مہینے تک ان واقعات کی تفتیش کرتے رہے۔ کئی بار ہمارے ہاں بھی آئے، مگر اس سے نہ تو ہینری اور جولیا کے قاتلوں کا پتہ چلا اور نہ ہی مکینزا اور چرچ کے یتیم خانے سے غائب ہونے والے بچوں کا سراغ ملا۔ اسپیشل ایجنٹ ناکام واپس چلے گئے۔ ہمیں بھی رفتہ رفتہ صبر آ گیا۔ وقت چپکے سے گزرتا گیا۔ 2 سال بعد میلینا کی شادی علاقے کے خوب رو ڈاکٹر نوبرٹ اسکاٹ سے ہو گئی۔ وہ عمر میں میلینا سے 10 سال بڑا تھا، لیکن باصلاحیت اور دولت مند شخص تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میلینا اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے ہم سب گھر والے خوشی سے اس شادی پر رضامند ہو گئے تھے۔ 1 سال بعد میلینا نے ایک پیارے سے لڑکے کو جنم دیا تو سب نے متفقہ طور پر اغوا ہو جانے والے مکینزا کی یاد میں اسے مکینزا کا نام دے دیا۔ اسے پا کر ہمیں لگا جیسے ہم نے دوبارہ گمشدہ مکینزا کو پا لیا ہو۔ اگرچہ اس ننھے مکینزا کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وارداتیں ہمیشہ 11 سال بعد نومبر کے آخر مہینے میں ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی موم اور میلینا اس معاملے میں اتنے حساس ہو گئے تھے کہ میلینا شوہر سمیت ہمارے گھر آ گئی۔ نوبرٹ نے خوش دلی سے اپنا خوبصورت مکان چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہنا قبول کر لیا تھا۔ میلینا 3 سال ہمارے ہاں رہی، پھر نوبرٹ کو ٹورنٹو جانے کا موقع ملا اور وہ میلینا اور ننھے مکینزا سمیت وہاں چلا گیا۔ انہی دنوں میں نے ہائی اسکول پاس کر لیا تھا اور مزید تعلیم کے لیے میں نے قریب ہی واقع شہر کے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں وہاں پہنچا تو کالج میں داخلہ لینے کے بجائے میں نے وفاقی پولیس میں ملازمت کے اشتہار کے جواب میں درخواست دے دی۔ شروع سے میرا رجحان پولیس کی طرف ہی تھا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد مجھے اپنے علاقے میں ہی وفاقی پولیس کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا۔ اب میں ایک اسپیشل ایجنٹ تھا۔ کم عمری اور نا تجربے کاری کی وجہ سے مجھے زیادہ تر فیلڈ ورک کے کام دیے جاتے تھے۔ کیسز کی تفتیش کا موقع ابھی تک نہیں ملا تھا، حتیٰ کہ 1925 کا سال آ گیا۔ میرے ذہن میں شروع سے اپنی وادی میں ہونے والے پراسرار واقعات کا خیال تھا۔ میں نے اپنے باس انسپیکٹر گریڈی سے درخواست کی کہ مجھے اس کیس پر تحقیق کی اجازت دی جائے۔ انسپیکٹر گریڈی اس کیس کی طویل پراسرار تاریخ سے واقف تھا، بلکہ اس علاقے کا ہر شخص اس کیس سے واقف تھا۔ انسپیکٹر گریڈی بھی ہمارے وادی سے ہی تعلق رکھتا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہوئی جب اس نے انکار کر دیا اور خشک لہجے میں بولا، مسٹر موبارٹ، ہمارے پاس اور بھی بہت سے حل طلب کیس موجود ہیں، ہم ان پر بھی توجہ دے سکتے ہیں۔ یقیناً، لیکن یہ بھی تو ایک حل طلب کیس ہی ہے، اور اگر میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ انسپیکٹر گریڈی نے اس بار بھی رکھائی سے انکار کر دیا۔ فی الوقت تم سیم کے ساتھ مل کر بینک ڈکیتی کے کیس پر کام کرو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ وہ باس تھا اور اس کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ میرا پارٹنر سیم ان دنوں بینک ڈکیتی کے ایک کیس پر کام کر رہا تھا اور وہ کامیابی کے خاصا نزدیک پہنچ چکا تھا،
جب اسے پتا چلا کہ انسپیکٹر گریڈی نے مجھے اس کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے خاصا برا منہ بنایا تھا، حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی کہ یہ کام مجھے میری مرضی کے خلاف سونپا گیا ہے۔ سیم کا رویہ بھی درست تھا، میں بلا وجہ اس کی کامیابی میں شریک بن جاتا جبکہ سارا کام اس نے ہی کیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا حق اس طرح ادا کر دیا کہ جب مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کیا گیا تو ان کی جوابی فائرنگ سے سیم کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اس وقت میری کوشش سے اس کی جان بچی۔ اس کے بعد بھی میں نے انسپیکٹر گریڈی سے اپنے علاقے میں جا کر بچوں کے پراسرار اغوا پر تفتیش کرنے کا مطالبہ جاری رکھا، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا، حتیٰ کہ اکتوبر آن پہنچا اور مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی نومبر میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں ہوں گی۔ انسپیکٹر گریڈی کے رویے سے مایوس ہو کر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یکدم خود کو تھکا تھکا ظاہر کرنا شروع کر دیا، دفتری امور میں غلطیاں کرنے لگا، ایسا ظاہر کرتا جیسے میرے ذہن پر کوئی دباؤ ہو۔ گزشتہ 3 سال سے میں نے ایک بھی فالتو چھٹی نہیں کی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق میرے ساتھیوں نے اصرار شروع کر دیا کہ مجھے کچھ دن کی چھٹیاں لے کر آرام کرنا چاہیے۔ انسپیکٹر گریڈی نے میری چھٹی مانگنے پر انکار نہیں کیا، اس نے باخوشی مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دی تھی، غالباً اسی وجہ سے کہ میں آئے دن اس کا دماغ کھاتا تھا۔ چھٹیاں ملتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسپین کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر 4 گھنٹے کا تھا اور میں رات کے وقت گھر پہنچا۔ پاپا اور موم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اب وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں نے انہیں بھی نہیں بتایا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس لیے اب چھٹی لے کر آرام کرنے آیا ہوں۔ موم یہ سن کر بے حد خوش ہوئی تھیں کہ میں پورے 2 مہینے ان کے پاس رہوں گا۔ اگلے 15 دن دوستوں اور جاننے والوں سے ملنے ملانے میں گزر گئے تھے۔ اس دوران میں یہ بھی سوچتا رہا کہ میں تفتیش کے کام کا آغاز کیسے کروں۔ میں قانونی اور سرکاری طور پر اس کیس پر کام کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اگر انسپیکٹر گریڈی کو بھنک پڑ جاتی کہ میں اپنے طور پر اس کیس پر کام کر رہا ہوں تو میری شامت بھی آ سکتی تھی۔ گریڈی خاندان اسپین ٹاؤن سے ذرا فاصلے پر ایک بڑی سی حویلی میں آباد تھا۔ اس خاندان میں ملا کر کل 24-25 افراد تھے۔ دولت اور رسوخ کے اعتبار سے اسپین کا کوئی گھرانہ ان کی ٹکر کا نہیں تھا۔ کوئی 100 سال پہلے اس گھر کا سربراہ اسکاٹ لینڈ سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، اس لیے اس نے جنگل کی کٹائی اور اسپین میں سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ موجودہ حویلی بھی اسی شخص نے بنوائی تھی، جس میں آج اس کے خاندان کی 5ویں نسل آباد تھی۔ یہ لوگ بعد میں سرکاری ملازمتوں میں بھی آئے۔ علاقے کے صوبائی اسمبلی کے ممبرز اور ٹاؤن کونسلر کے لیے ان کی حمایت لازمی ہوتی ہے، تبھی وہ انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ گریڈی خاندان کے کئی افراد اعلیٰ سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز تھے۔ یہ لوگ شائستہ، مہذب اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے۔ بے پناہ اثر و رسوخ کے باوجود اسپین میں ان کا حلقہ احباب محدود تھا اور یہ زیادہ تر خود میں مگن رہتے تھے۔ وہ پارٹیاں دینے اور دوسروں کی پارٹیوں میں شرکت کرنے کے معاملے میں محتاط تھے۔ ایک طرح سے یہ بات میرے لیے اچھی ہی تھی کہ گریڈی خاندان کے لوگ وادی کے لوگوں سے کم ہی ملتے جلتے تھے، یعنی اس بات کا امکان کم تھا کہ انسپیکٹر اونیل گریڈی تک یہ بات پہنچ سکے کہ میں پراسرار اغوا کے کیس کی نجی طور پر تفتیش کر رہا ہوں۔ بالآخر میں نے کام کا آغاز ہنری اور جولیا کے کیبن سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے ہمارے، اس لیے یہ کیبن ہماری تحویل میں تھا۔ میں نے پاپا سے اس کی چابی لی اور ایک صبح وہاں پہنچ گیا۔ برسوں سے بند اس کیبن کی حالت باہر سے ہی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ پاپا نے کبھی اس کی صفائی نہیں کروائی تھی۔ میں نے سامنے والے دروازے پر لگا تالا کھولا۔ تالا زنگ آلود ہو رہا تھا، خاصی مشکل سے کھلا۔ اندر ہر شے گرد آلود تھی، فضا میں بری سی باس بسی تھی۔ ناک پر رومال رکھتے ہوئے میں نے وہاں کی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اسی طرح جیسی آج سے 11 سال پہلے تھی۔ وہ آرام کرسی جس پر ہنری کی لاش پائی گئی تھی اسی جگہ رکھی تھی۔ اس کے برابر میں فرش پر جولیا کی لاش کی جگہ چاک سے نمایاں کی گئی تھی۔ وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کمرے کی کوئی چیز چھیڑی بھی گئی تھی تو وہ اب اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ میں نے باریک بینی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری یادداشت میں اس کمرے کی 11 سال پہلے کی حالت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا
کہ اس کمرے میں کیا کیا تھا۔ اسی وجہ سے آتش دان کے اوپر بنی کارنس پر سجے شو پیسز میں اس مجسمے کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ یہ مجسمہ بندر کا تھا، یعنی جسمانی طور پر جیسے کوئی بندر ہاتھ پاؤں سمیٹ کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کا چہرہ شیطان کا تھا۔ مخصوص نقوش اور سر پر اگے 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے پہلے اس مجسمے کو کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ ہنری یا جولیا کو اس قسم کی چیزوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کا رجحان مذہب کی طرف تھا اور وہ کبھی اس قسم کا شیطانی مجسمہ یہاں نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر یہ مجسمہ کہاں سے آیا تھا؟ میں نے اسے کارنس سے اٹھایا۔ یہ 3 انچ لمبا سیاہ لکڑی سے بنا مجسمہ تھا۔ کیا اسے بعد میں کسی نے لا کر رکھا تھا؟ اس سوال کا جواب پاپا سے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ معائنے کا بقیہ کام مکمل کر کے میں واپس گھر آیا۔ پاپا گھر میں تھے۔ میں نے مجسمہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب تھا پاپا نے اس مجسمے کو وہاں نہیں رکھا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات کھٹکنے لگی، آخر یہ مجسمہ وہاں آیا کیسے؟ میں اسپین ٹاؤن کے شیرف کے دفتر پہنچا۔ جیرارڈ بل ابھی تک وہاں کا شیرف تھا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، اور جب میں نے ہنری جولیا مرڈر کیس کی فائل مانگی تو اس نے بلا حیل و حجت لا کر دے دی۔ میں نے اس میں جائے واردات پر موجود اشیاء کی فہرست نکالی، اور اس فہرست میں بندر کے اس شیطانی مجسمے کا ذکر موجود تھا۔ گویا شیرف کو یہ وہاں جائے واردات پر ملا تھا۔ میں نے اس سے بندر کے مجسمے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس جگہ سے ملا تھا۔ اس نے اپنی خشخشی داڑھی میں انگلیاں گھمائیں، پھر بولا، مجھے صحیح سے یاد نہیں، ایسا کرو تم ہینزل سے پوچھ لو، اس قسم کے کام وہی کرتا تھا۔ ہینزل ان دنوں ڈپٹی شیرف تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ فہرست اسی نے بنائی تھی۔ میں نے اسے بندر کا مجسمہ دکھایا۔ تم نے اسے بھی فہرست میں شامل کیا تھا؟ یہ کہاں تھا؟ یہ ہنری کی آرام کرسی کے نیچے پڑا تھا، اس نے وثوق سے کہا۔ لیکن تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہنری اور جولیا اپنے گھر میں اس قسم کی کوئی شے نہیں رکھتے تھے، میں نے جواب دیا۔ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اس چیز کا تعلق قاتلوں سے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اور ہینزل کو حیرت زدہ چھوڑ کر شیرف کے دفتر سے نکل آیا۔ شیرف اور اس کے ماتحتوں نے اس کیس کو اتنی بے دلی سے تفتیش کی تھی کہ اتنی چونکا دینے والی چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس شیطانی بندر کا تعلق قاتلوں سے تھا۔ عین ممکن ہے جب انہوں نے ہنری کو قابو کرنا چاہا ہو تو اس سے ہاتھا پائی کے دوران قاتل کے پاس سے یہ بندر گر گیا ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ اگلے روز میں پھر شیرف کے آفس گیا اور اس سے گزشتہ 55 برس میں ہونے والی اغوا اور قتل کی وارداتوں کا مکمل ریکارڈ مانگا۔ شیرف نے غور سے مجھے دیکھا۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میں اپنے طور پر اس کیس پر تحقیق کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان وارداتوں کا سلسلہ اب رک جائے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مجرموں تک پہنچ جائیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، شیرف نے سر ہلایا، لیکن کسی اتھارٹی کے بغیر سرکاری ریکارڈ تمہارے حوالے کرنے سے میں کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کل تو تم نے مجھ سے پورا تعاون کیا تھا، مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی تھی۔ پھر مجھے ایک خیال آیا، سنو، بے شک تم ریکارڈ مجھے نہ دو، لیکن مجھے اتنی اجازت دو کہ میں تمہارے دفتر میں ہی اس ریکارڈ کا مطالعہ کر لوں اور ان میں سے ضروری پوائنٹس نوٹ کر لوں۔ شیرف نے سوچا اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ صبح ناشتہ کر کے شیرف کے آفس آ جاتا۔ وہاں بیٹھ کر سن 1860 سے شروع ہونے والی ان وارداتوں کے کیسز کی تفصیل فائل با فائل پڑھنے لگا۔ شیرف کے ماتحت تفتیش کے معاملے میں سست سہی، لیکن انہوں نے فائلوں کو مکمل کر کے رکھا تھا۔ ہر کیس کی مکمل تفصیل ان فائلوں میں موجود تھی۔ ان میں تاریخیں بھی تھیں۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں خیال آیا، میں نے جن جن تاریخوں میں بچے اغوا ہوئے تھے ان کی تفصیل ایک الگ کاغذ پر اتار لی۔ یہ نومبر کی ہی مختلف تاریخیں تھیں، بعض ابتدائی مہینے کی اور بعض درمیانی اور بعض آخری تاریخیں تھیں۔ ان میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن کیا واقعی کوئی ربط نہیں تھا؟ مجھے خیال آیا کہ ان تاریخوں میں چاند کی تاریخیں بھی چیک کروں۔ شیرف کے پاس ریکارڈ میں چاند کی تاریخوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اتنی پرانی چاند کی تاریخیں نکالتا۔ اس موقع پر مجھے اپنے جغرافیے کے استاد مسٹر سی بل مین کا خیال آیا۔ وہ اسکول میں ہمیں جغرافیہ اور فلکیات پڑھاتے تھے۔
مجھے خیال آیا کہ میں اس معاملے میں ان سے مدد لوں۔ سیبل مین اب ریٹائر ہو گئے تھے اور وہ اسپین ٹاؤن کی ایک 2 منزلہ عمارت کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے ایک پرانے شاگرد کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جب میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو وہ فوراً میری مدد پر آمادہ ہو گئے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے جہاں چاروں طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے پاس ایک خاص کیلنڈر تھا، اس کی مدد سے انہوں نے کوئی حساب لگایا اور ایک کاغذ پر مجھے نومبر کی ان تاریخوں کی چاند کی تاریخیں نکال کر دے دیں۔ پھر انہوں نے ذرا تجسس سے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کروایا ہے؟ یہ بات خود تک ہی محدود رکھیے گا۔ میں نے ان سے کہا، میں پراسرار نومبر کی وارداتوں کی تفتیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے خلوص سے کہا، اس سلسلے میں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس رات آتش دان کے سامنے بچھے قالین پر دراز ہو کر میں نے چاند کی تاریخوں کا معائنہ کیا۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پورے چاند سے پہلے کی تاریخیں تھیں، عام طور سے 10 سے 13 کے درمیان کی تاریخیں۔ چند ایک تاریخیں 9 کی بھی تھیں، لیکن ان میں سے ایک تاریخ بھی پورے چاند یا اس کے بعد کی نہیں تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ساری تاریخیں پورے چاند سے پہلے کی تھیں؟ پہلے وہ شیطانی بندر اور پھر بچوں کے اغوا کی چاند کی یہ خاص تاریخیں۔ مجھے یوں لگا جیسے ان وارداتوں میں کوئی شیطانی گروہ ملوث ہے جو بچوں کو اغوا کر کے اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل کر رہا ہے، لیکن فی الوقت میرے پاس اس نظریے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا فرد تھا جس پر میں شبہ کر سکتا۔ صرف 2 بار ایسا ہوا کہ اغوا کرنے والوں کو دیکھا گیا اور دونوں بار معصوم بچوں نے انہیں دیکھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ زندہ رہ گئے، ورنہ جن بڑے افراد نے انہیں دیکھا اور ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ مجرم اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں ہر شخص پہچانتا تھا، ورنہ وہ ہر اس شخص کو جو انہیں دیکھ لیتا اتنی بے دردی سے قتل نہ کرتے۔ پھر وارداتوں کا انداز بھی بتاتا تھا کہ اس میں کوئی مقامی گروہ ہی ملوث ہے۔ بیرونی افراد کو غائب ہونے میں وقت لگتا اور وہ کسی نہ کسی کی نظر میں ضرور آ جاتے۔ میں نے رپورٹس میں پڑھا کہ اس دوران میں جب کہ یہ وارداتیں ہوئی تھیں، اسپین میں آنے والے تمام بیرونی افراد شبہ سے بالا تر نکلے تھے اور ان میں سے کوئی ان وارداتوں میں ملوث نہیں پایا گیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے کہ اس وادی میں ایسے درندہ صفت لوگ بھی آباد ہیں جو نامعلوم مذموم مقاصد کے لیے شیرخوار بچوں کو اغوا کرتے تھے۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ وہ بچوں کو ہلاک کر دیتے تھے، کیونکہ ان 55 سالوں میں اغوا کیے جانے والے 17 بچوں میں سے ایک بھی نہیں ملا تھا، اور نہ ہی کسی بچے کی لاش یا اس کی باقیات سامنے آئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اغوا کرنے والوں نے انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو اس طرح سے غائب کیا کہ وہ کسی کو مل نہ سکیں۔ یقیناً انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ بچوں کی لاشیں ملنے سے ان کے مذموم مقاصد سامنے آ سکتے ہیں۔ میں نے کاغذ پر نوٹس بنائے اور اس میں جن نکات پر زور دیا گیا تھا انہیں ترتیب وار لکھ لیا۔ مجرمان کا تعلق اسی علاقے سے ہے، وہ اتنے مہذب اور شریف نظر آتے ہیں کہ کسی کو ان پر شبہ تک نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جن کی مدد سے وہ نظروں میں آئے بغیر آسانی سے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ بچوں کے اس اغوا سے ان کی کوئی مالی یا مادی منفعت منسلک نہیں ہے۔ تاریخوں اور سال کے تسلسل سے ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کے اغوا میں کوئی شیطانی اور نفسیاتی سوچ کار فرما ہے۔ یہ لوگ اتنے سفاک ہیں کہ راہ میں آنے والے ہر فرد کو بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے بھی یہ ہر فرد کو مار دیتے ہیں جس سے انہیں شناخت کر لیے جانے کا خطرہ ہو۔ ان وارداتوں میں ملوث افراد کا تعلق ممکنہ طور پر ایک ہی خاندان سے ہے۔ ان کی انتہا درجے کی رازداری برقرار رکھنے کی کوشش بتاتی ہے کہ ان کا تعلق کسی خفیہ شیطانی فرقے سے ہے۔ ممکنہ طور پر یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ ان نکات کی روشنی میں مجھے ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ عملی کام کا آغاز کیسے کروں۔ جب میں تربیت حاصل کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جب کسی کیس میں کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے کسی مشتبہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے وارداتیں گزشتہ 55 سال سے جاری تھیں اور اب تک ایک بھی فرد ایسا سامنے نہیں آیا تھا جسے مشتبہ قرار دیا جا سکتا۔
اس وادی کا کوئی بھی گھر یا فرد مشکوک ہو سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کسے مشتبہ قرار دیا جاتا، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا تو مجھے نقشے کا خیال آیا۔ میں نے اگلے روز شیرف کے دفتر میں جا کر اس سے علاقے کے مکمل نقشے کا مطالبہ کیا۔ شیرف جیرارڈ نے اپنی میز کی دراز سے ایک رول نکالا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے علاقے کے تفصیلی نقشے کی کچھ کاپیاں چھپوائی ہیں، ایک تم لے لو۔ اس نے رول میں سے ایک نقشہ نکال کر مجھے دے دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے میں نقشہ لے کر چلا آیا۔ پاپا کی اسٹڈی میں یہ نقشہ پھیلا کر میں نے ان جگہوں پر نشانات لگائے جہاں پر وہ مکانات تھے جہاں سے بچے اغوا ہوئے تھے۔ اس طرح میں یہ جاننے کے قابل ہوا تھا کہ وارداتوں کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تمام وارداتیں اسپین ٹاؤن کے گرد ایک دائرے کی صورت میں ہوئی تھیں۔ اسپین دراصل ایل کی صورت میں پھیلی 2 وادیوں پر مشتمل علاقہ تھا۔ اس کے دونوں جانب اونچے گھنے جنگلات سے پر پہاڑ تھے۔ ایل کا چھوٹا سا سرا آگے جا کر جنگلات کے ایک بڑے سلسلے سے مل جاتا تھا جو امریکہ کینیڈا سرحد پر کئی 100 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس حصے میں آبادی کم تھی، زیادہ تر لکڑہارے آباد تھے کیونکہ اس حصے میں جنگلات ہونے کی وجہ سے ان کو روزگار ملتا رہتا تھا۔ ایل کے بڑے حصے میں زیادہ آبادی تھی۔ یہ ایل ایک طویل وادی کی صورت میں خلیج الاسقا تک چلا جاتا تھا، لیکن عملاً اسپین سمندر سے 12 میل پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ جس جگہ ایل کے دونوں سرے ملتے تھے، اسپین ٹاؤن بڑے حصے میں ذرا نیچے کی طرف واقع تھا اور زیادہ تر آبادی اس کے گرد ہی تھی۔ میں نے حساب لگایا، تقریباً ساری ہی وارداتیں اسپین ٹاؤن سے 4 میل کے دائرے کے اندر ہوئی تھیں۔ گویا ان وارداتوں کا مرکز اسپین ٹاؤن تھا۔ اس دائرے میں پورے اسپین میں آباد لوگوں کا 90% حصہ رہتا تھا، لیکن قابل غور بات یہ تھی کہ جو لوگ بھی اسپین ٹاؤن سے ذرا فاصلے پر رہتے تھے ان کے ہاں سے کوئی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسپین ٹاؤن پر سرخ قلم سے دائرہ بنایا۔ مجھے ممکنہ مشکوک فرد یا گھرانے کو اس دائرے میں تلاش کرنا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وارداتوں کا سلسلہ سن 1870 سے کیوں شروع ہوا تھا، اس سے پہلے یا بعد میں کیوں نہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے میں اسپین ٹاؤن کے شہری ریکارڈ کے دفتر میں گیا۔ وہاں میرا اسپیشل ایجنٹ کا حوالہ کام آیا اور کلرک نے بخوشی مجھے وادی میں آباد ہونے والے خاندانوں کی فہرست اور تفصیل دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ فائل خاصی ضخیم تھی، لیکن میری دلچسپی کا محور 1870 کا سال تھا۔ اس سال صرف ایک خاندان باہر سے آ کر اسپین میں آباد ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر رابرٹ شاہ کا خاندان تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ شاہ اس وقت جوان تھا اور اپنی نوبیاہتا بیوی کے ساتھ باہر سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا۔ بعد میں اس کے 4 بچے ہوئے اور وہ چاروں اسپین میں آباد تھے۔ ڈاکٹر شاہ کا 1912 میں انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ڈاکٹر نے اناٹومی کے مقصد کے لیے بچوں کو اغوا کروایا ہو، لیکن یہ خیال خود مجھے نہیں جچا۔ اول تو اناٹومی اتنی عام ہو گئی تھی کہ اس کے لیے شیر خوار بچوں کو اغوا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ پھر رابرٹ ڈاکٹر بننے کے دوران میں یہ سارے تجربات پہلے ہی کر چکا تھا۔ بالفرض محال اسے کسی خاص طبی تجربے کے لیے بچوں کی ضرورت تھی بھی تو اس کے لیے وہ اتنی صفاقی اور مہارت سے قتل و غارت گری کیوں کر سکتا تھا؟ پھر ڈاکٹر رابرٹ اکیلا تھا اور وارداتوں کا انداز شروع سے گروہ والا رہا تھا۔ میں نے سن 1870 سے ایک عشرے پہلے کی فہرست چیک کی۔ اس کے مطابق اس عرصے میں 4 مزید خاندان آ کر اسپین میں آباد ہوئے۔ ان میں دائرے کے اندر آباد ہونے والے 2 خاندان تھے۔ ایک جیمس ماہر کا خاندان، وہ کاشتکار تھا اور اسکاٹ لینڈ سے یہاں آیا تھا۔ اس نے اسپین ٹاؤن سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل صاف کیا ہوا ایک رقبہ لیا تھا اور وہاں پر پھل اور سبزیاں کاشت کرتا تھا۔ جیمس ماہر بھی اکیلا آیا تھا۔ اس نے یہیں آ کر شادی کی تھی۔ اس کے 6 بچے ہوئے تھے۔ ماہر کا انتقال سن 1902 میں ایک حادثے میں ہوا تھا۔ اب اس کے بیٹے اور پوتے فارم چلاتے تھے۔ انہوں نے فارم کو اتنی وسعت دی تھی اور اسے جدید خطوط پر اس طرح استوار کیا تھا کہ وادی میں پیدا ہونے والی سبزی اور پھلوں کا 1/4 ان کے فارم پر پیدا ہوتا تھا۔ دولت مند ہونے کے باوجود یہ لوگ ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کے عالی شان 2 منزلہ مکان میں آئے دن تقریبات ہوا کرتی تھیں جن میں 200 سے زائد افراد کو مدعو کیا جاتا تھا۔ ماہر خاندان اسکاٹش ہونے کے باوجود کنجوس نہیں تھا۔
وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان دنوں وہ وادی کی پیداوار کو بیرونی وادی تک پہنچانے کے لیے ایک کمپنی قائم کر کے اسپین سے باہر تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھناؤنے کام میں وہ بھی ملوث نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا کردار سب کے سامنے تھا۔ ان کے گھر بے شمار لوگوں کا آنا جانا تھا، اور اس قسم کی وارداتیں کرنے والے لوگ دوسروں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے کہ ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ دوسرا خاندان جم کا تھا، اس جم کا جس نے آ کر پاپا کو ہنری اور جولیا کے قتل سے آگاہ کیا تھا۔ وہ کینیڈا کے صوبے کیوبک سے آئے تھے۔